الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بک من حال اہل النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سینوں کی تنگیوں کو دور فرما کر ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین پر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے آپ سب کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ الاسلامی وربی وربک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نئے سال میں اس نئے عزم کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کا لبادہ نہ صرف ظاہر میں بلکہ باطن میں بھی اوڑھ کر اور اسلامی طرز تخاطب کو اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے، پھر اس کے بعد شوال آ جاتا ہے، حج کا مہینہ آ جاتا ہے، اور اکثر یہ جملہ تو ہر ایک نے سنا ہوگا کہ ابھی تو رمضان گزرا تھا، ابھی تو حج کا مہینہ آیا تھا، ابھی تو نیو ایئر گزرا تھا، ابھی پھر آ گیا۔ تو بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ ہماری صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں نہ تو کوئی تبدیلی آ رہی ہے، نہ کوئی چینجز آ رہے ہیں، بلکہ ایک ہی فلو پہ ہم چل رہے ہیں اور کوئی اپنے اندر بھی تبدیلی نہیں لا رہے۔ اور سب سے بڑی میجر بات کہ ہمارا دھیان اس بات سے ہٹ گیا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب قرب قیامت کا وقت ہوگا تو کیا ہوگا کہ وقت ایسے گزرے گا سال مہینوں کی طرح، تو مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ تو کیا ہم اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر رہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، دن گزر جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں اتنی جلدی دن گزر گیا، ابھی جنوری کا مہینہ شروع ہوا تھا، ابھی دیکھیں جون آ گیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کتنی سپیڈ سے سال گزر رہے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے مقصد حیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے زمین میں خلیفہ ہو، عبداللہ ہو، کیا ہم نے اس مقصد کو پورا کیا؟ کیا ہم اس مقصد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اس سیریز کی بگننگ میں آپ کی طرف چھوڑتی ہوں کہ کیا ہم جو سال گزار رہے ہیں وہ صرف ایسے ہی کہ صبح گزار دی، پھر شام گزار دی، پھر سو گئے، کھا لیا، پی لیا، کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے کر لیا، یا ہم واقعی خلیفۃ اللہ بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ جو مقصد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کیا ہم اسے فلفل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک خسارے ہی خسارے میں ہے انسان، الا الذین آمنوا، سوائے اس انسان کے جو ایمان لایا، یعنی ایمان لانے والا خسارے سے بچ گیا۔ لیکن کیا یہاں پر ختم؟ وعاملوا الصالحات، کہ وہ عمل صالح بھی کرے۔ آج آپ کو ایک بڑی تعداد لوگوں کی یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ ساتھ میں کیا کہیں گے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نماز میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، تو وہ عمل صالح کی کوتاہیوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو گئے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے امتی، جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو ایک بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اس کا یہ امت ایسا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم عمل صالح نہیں کریں گے تو بھی ہماری بچت ہو جائے گی۔ تو کیا یہ ایسی امید نہیں ہے کہ جو امید انسان کو بے راہ روی کا شکار کرے؟ ہمیں وہ انسان بننا ہے جو عمل صالح بھی کرے اور اس کے بعد کہے کہ اب میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دین بھی سیکھ لیا، عمل صالح بھی کر لیا، اب میں اس امید پر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ کیونکہ کوئی بھی ہم میں سے یہ گارنٹی تو نہیں لے سکتا نا کہ میں نے جو عمل صالح کیا وہ بالکل درست تھا، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اس چیز کے اوپر ایمفیسائز نہیں کر سکتے کہ نہیں میں تو بہت پرہیزن ہوں، حاجن ہوں، نہیں، ہمیں ابھی بھی یہ چیز زیر غور رکھنی ہے کہ ہم کتنا بھی عمل کر لیں کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ کیا شیطان کے وار سے ہم بچ گئے؟ کبھی ریاکاری کر لی، کبھی ہم نے سموعہ کر لیا۔ سموعہ کہتے ہیں کہ اپنے عمل کو کہیں نہ کہیں بیان کر دینا۔ تو شیطان جب ریاکاری کروانے سے فیل ہو جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کا عمل لوگوں کے سامنے بیان کروا دیتا ہے۔ آج صبح میں نے بہت مشکل سے فجر ادا کی، پتہ ہے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ فجر پڑھ لیتی ہوں۔
آپ نے اس ٹائم تو چھپ کر اندھیرے میں اپنے رب کی عبادت کی، لیکن شیطان کو یہ گوارا نہیں ہوا اور اس نے دن میں کسی نہ کسی کے سامنے سمعہ کروا دیا کہ دیکھو میں اتنی پرہیزگار ہوں کہ اگر مجھے تکلیف بھی ہو تب بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میری فجر مس نہ ہو. میں نے صدقہ و خیرات کیا چھپا کر تاکہ لوگوں کی عزت مفلوج نہ ہو، خراب نہ ہو، ان کی عزت پر حرف نہ آئے، عزت نفس برقرار رہے. لیکن بعد میں بتا دیا اس سال میں نے 50,000 کا صدقہ نکالا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سمعہ ہے. تو ہم اپنی کسی بھی عمل میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم شیطان کے وار سے محفوظ ہیں. تو ہم جب عمل صالح کریں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر امید کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا. تو وہی بات کہ امت نے کیا اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع نہیں کر دیا کہ ہم ایمان تو لے آئے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بخشش و مغفرت فرما دیں گے، ہم تو بخشش کروا لیں گے اپنی، تو عمل نہیں کرتے، دین نہیں سیکھتے، نماز نہیں پڑھتے، اخلاق حسنہ نہیں اپناتے، زندگی اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے اور پھر آخر میں جنت بھی. تو سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، زندگی اپنی مرضی سے بھی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ امید بھی رکھنی ہے کہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، حضور کا پڑوس دے گا. تو یہ ایک احمقانہ طرز عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اب جو نیا سال آ رہا ہے اس میں چند چیزیں کہ اپنے گولز کا انتخاب کریں کہ آپ نے اگلا سال بھی کیا ضائع کرنا ہے. جیسے پیچھے کا سال ضائع کیا، ایک کاپی، ایک قلم اور ایک ڈائری لے کر بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کریں کہ پچھلا پورا سال کیا کیا، کوئی سکسیس حاصل کی، کوئی دین میں ترقی کی، اللہ تعالیٰ سے کوئی قرب حاصل کرنے کے منازل طے کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہمارے پاس احکامات لائے گئے تھے ہم نے وہ سیکھے سکھائے، ہم نے کیا کیا، ہم نے زندگی کیسی گزاری. اور اگر آپ کو جواب میں ایسی چیز سامنے آئے جس کو دیکھ کر آپ کو شرمندگی کا احساس ہو تو اگلے سال کے لیے ایک پلان منتخب فرمائیں، اس کے ایک گولز لکھیں کہ مجھے نیکسٹ ایئر سے پہلے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے. بے شک وہ کوئی بہت بڑے گولز نہ ہوں، آپ چھوٹے چھوٹے انتخاب کریں کہ پہلا قدم شرط ہے، آپ چھوٹا سا قدم اٹھائیں گے دوسرا قدم خود اٹھے گا، تیسرا قدم پھر اٹھے گا. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے تو شروع میں مشکلات آتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات کو حل فرمانا شروع کر دیتا ہے. تو کچھ پلانز اپنے لیے منتخب کریں، کوئی بہت بڑے راکٹ سائنس نہیں، چھوٹے چھوٹے کہ میں فلاں کورس کر لوں گی، کم از کم اپنی نماز بہتر بنا لوں گی تاکہ جب اگلے سال یہی دن دوبارہ واپس پلٹ کر آئیں تو جیسے پچھلے سال کے آپ کے پلانز میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سکسیس، کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کم از کم اس سال میں کوئی ایک ہی نیکی چھوٹی سی درج ہو. اپنی تمام چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں کہ میں نے کون سا گناہ ایسا ہے جو ترک کرنا ہے اس سال، کون سی نیکی ہے جو اپنانی ہے، کس جگہ پر میرے اخلاق گندے ہیں جنہیں میں نے چینج کرنا ہے. تو اپنی پرسنل گروتھ، اپنی اسلامک اور اسپریچول گروتھ کے بارے میں خدا کا واسطہ کام کرنا شروع کریں، کیونکہ یہی والی بات ہے کہ زندگی اسی طریقے سے ختم ہو جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طریقے سے اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے جو کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ منسوب دن ہے. یہاں پر رک کر ایک چھوٹی سی بات کہ ہم نے جو اسلامی نیا سال ہے اس میں امام حسن، امام حسین، ہمارے سر کے تاج اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے ساتھ ایسا منسوب کر دیا کہ اگر کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام کرتا ہے تو وہ یوں سمجھا جاتا ہے گویا دوسرے صحابی رسول یا اہل بیت اطہار کے بارے میں ہم شاید ان کا درجہ گرا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس صحابی رسول، جس اہل بیت اطہار کو جو فضیلت دی ہے وہ ان کی اسی جگہ پر قائم مقام ہے، ان کی فضیلت کبھی بھی نیچے نہیں ہو سکتی. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، خلفائے راشدین میں سے یا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا بھی تذکرہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی دوسری ہستی کی شان کو گھٹانے کا مقصد ہو، ہرگز نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین انہی کے واقعے سے آغاز کرتے ہیں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گی. تو یہ ایک کانفلکٹ جو کریٹ کیا جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت غلط بات کی جاتی ہے. وہ تو ایسے تھے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے لیے کیا نہیں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جمعے کا روز تھا اور آپ خلافت کے رتبے پر فائز ہیں. وہ شخصیت جسے شیطان دیکھ کر راستہ پلٹ لے، ایسی شخصیت جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تنی تنہا قائم تھی، اتنی عظیم شخصیت خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے. حضرت امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، تشریف لے آئے، کہنے لگے میرے نانا کے ممبر سے اتری ہے
تو ارد گرد جو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے تھے وہ ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو گئے، کچھ بولنا شروع کیا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا. آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اس ننھے شہزادے کے پاس، اور آپ نے آ کر فرمایا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، وہ تو اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں. تو امام حسین معصومانہ، کیونکہ ابھی بچے تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آپ میرے نانا کے ممبر پہ ہی بیٹھ جائیں. تو یہ ان کی آپس کی جو زندگی تھی اس میں یہ تھا. اور آج امت کے درمیان کانفلکٹ کریٹ کرنے کے لیے انہی کے بارے میں آپس میں غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے یہ سوشل میڈیا. ہم جو بھی بات سوشل میڈیا سے سنتے ہیں اسے سمجھ کر، اسے صحیح جان کر، درست جان کر آگے پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان دراز کرنا، کبھی کسی اور صحابی رسول کے بارے میں کوئی بات کر دینا جو ان کی شان کے لائق نہیں، اور پھر ہم اسے سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. حالانکہ آپ کا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب کسی فاسق کی خبر سنو تو اس کی تحقیق کر لو، اس کو بغیر تحقیق کے آگے پروموٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا. تو یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کس کا ہے؟ آپ کے الگورتھم کون سیٹ کرتا ہے؟ آپ ایک چیز بولتے ہیں الگورتھم سیٹ ہو جاتا ہے. آپ کوئی چیز صرف بولتے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے سرچ بھی نہیں کی ہوتی، آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیو اسی چیز کی آتی ہے. کیوں؟ یہ آپ کو اس طریقے سے مانیٹر کر رہا ہے، آپ کو اس طریقے سے جج کر رہا ہے. تو خدا کا واسطہ سیرت اصحاب رسول، سیرت اہل بیت اطہار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سوشل میڈیا سے مت اخذ کریں. درست لوگوں سے، درست پلیٹ فارم سے، صحیح العقیدہ لوگوں سے. اب جو صحیح العقیدہ مفتیان کرام ہیں یا جو عالمات ہیں جو اس طریقے کا کام کر رہی ہیں تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو گھر بیٹھے درست تعلیم دین فراہم کی جائے، ان کا ضرور سنیں. لیکن یہ جو الگورتھم پہ 30 سیکنڈ کے ویڈیو سیٹ ہیں، یا جن کا یہی نہیں پتہ کہ آیا اس کو کچھ آتا ہے، ہمارے انفلوئنسر سے آپ اگر علم دین لے رہے ہیں، وہی انفلوئنسر جو پورا سال کوئی دین کی بات نہیں کریں گے، اپنی زندگی بال کھلے ہیں، فیشن کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، رمضان آئے گا تو وہ ایسے انفلوئنسرز بن جائیں گے جیسے ان سے زیادہ کوئی دینی شخصیت ہے ہی نہیں، اور ہم ان سے قرآن مجید کی تعلیم لے رہے ہیں، ہم ان سے دین کی فقہ سیکھ رہے ہیں. تو خدا را ان چیزوں کی طرف مت جائیں. اب آ جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی طرف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا. اور ایسے زمانے میں جب عرب میں پڑھائی لکھائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لوگوں کا اتنا رجحان نہیں تھا، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے ایسے زمانے میں کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، گھڑ سواری سیکھی، کشتی سیکھی وغیرہ ذالک. آپ کو تمام امور کے اوپر مہارت حاصل تھی، تلوار کشی کرنا، تلوار کے ساتھ تیر اندازی، آپ کو تمام چیزوں کے اوپر مہارت حاصل تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دراز قد، گندمی رنگت، اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو انتہائی حسین جسامت اور ساخت کے مالک، آپ باڈی بلڈر کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پر انتہائی خوبصورت جسم عطا فرمایا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شاعری سے لے کر نسب تک ہر چیز میں اعلیٰ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے مالا مال اور لبریز کر کے پیدا فرمایا. عرب کا اچھا خاندان، معزز گھرانہ اور امیر کبیر گھرانہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تو ایسے گھرانے میں ہو گئی، لیکن جب اسلام کی دعوت دینے کا وقت آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، تو یہ ایسی شخصیت تھے جو بہت زیادہ غصے والے تھے اور بہت زیادہ اپنے اعتقاد کے اوپر جمے رہنے والے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ان کی بات سے ہلا نہیں سکتا تھا. جب اسلام کی دعوت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن بن گئے. روایات میں آتا ہے کہ جب 39 لوگ اسلام قبول کر چکے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، تو ایک دن عرب میں اسی طریقے سے بات چل رہی تھی. مکہ مکرمہ میں یہ جو ہمارا حرم پاک ہے، یہاں پر بات چیت چل رہی تھی. حضرت عمر فاروق کو آیا غصہ، آپ نے اپنی تلوار نکالی اور کہنے لگے کہ آج میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. وہ اسی نیت سے جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے
کہ چلے تو تم ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، اپنے گھر کی بھی خبر گیری کر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی انتہائی غصے میں گئے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ بہت غصے والے انسان تھے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی میری بہن ہے، میں ان کی بات کیوں مانوں، چلے گئے اپنی بہن کے گھر۔ جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ غصے سے اندر تشریف لے گئے اور اپنی بہن کو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، اور اسی اثنا میں انہوں نے اپنی بہن کو بھی تھپڑ مارا، اپنے بہنوئی کو بھی، مطلب مار پیٹ ہوئی، اور بہن کو ایسا تھپڑ مارا کہ آپ نے ایک جھمکا پہن رکھا تھا، اس تھپڑ سے وہ ٹوٹا اور آپ کا کان لہو لہان ہو گیا۔ اپنی بہن کا جب خون دیکھا، کیونکہ خون تو گردش مارتا ہے، جوش مارتا ہے، تو انہیں ایک دم سے جذباتیت غالب آئی، لیکن اس کے باوجود اپنے اعتقاد پر ایسے جمے رہے۔ پھر کہنے لگے اچھا لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے نا وہ مجھے دکھاؤ۔ تو آپ کی بہن نے فرمایا نہیں، تم ناپاک ہو، پہلے جا کر وضو کرو۔ یہاں رک کر اگر میں یہ بات کہوں کہ آج ہماری مسلمان خواتین یا اگر مرد بھی، وہ ہم سے کیا سوال پوچھتے ہیں کہ اگر وضو نہ ہو اور بیڈ پر لیٹے لیٹے قرآن مجید موبائل پر کھول کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، میں جواز اور عدم جواز کی بات نہیں کر رہی، لیکن کیا یہ ادب کے خلاف نہیں کہ آپ قرآن مجید لیٹ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اٹھ جائیں، وضو کر کے آ جائیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن ادب کے ساتھ، تاکہ اس کا نور اور اس کا فیض آپ کے دلوں میں داخل ہو۔ باہر کیف حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وضو کیا، اور پھر آپ کی بہن وہ مصحف شریف لے کر آئی۔ جس چیز کی تلاوت اس وقت ان کی بہن فرما رہی تھی وہ سورۃ الطٰہٰ کی آیات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشقت میں مبتلا کریں، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، نازل نہیں کیا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے، آپ کا دل نرم پڑا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں تو آپ جب بھی قرآن مجید کی آیات سنا کرتے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، سواری پہ ہوتے تو نیچے تشریف لے آتے اور کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آتا اور پوچھا جاتا تو فرمایا جاتا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کو سن کر انسان کے اوسان خطا ہو جائے۔ آج اگر ہمارے اوپر اس قرآن کا اثر نہیں ہوتا تو اس کا صرف ایک ہی سبب ہے، ہم نے اپنے دل اتنے کالے کر لیے کہ وہ قرآن کا نور اس دل تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ حجر اسود پہلے جب آسمان سے اترا تھا تو یہ سفید رنگ کا تھا، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہ لے لے کر وہ کالا ہو گیا۔ تو سوچے اس دل کا کیا حال ہوگا جب حجر اسود اتنا کالا ہو گیا۔ تو جب کالا دل ہوگا، پتھر کا دل بن چکا ہوگا، تو اس پہ قرآن مجید کیسے اثر کرے گا؟